بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختار تہذیب الاخلاق کی آج کی کلاس میں ہم باب نمبر 8 پڑھیں گے۔ باب فی تعظیم حرمات المسلمین، یہ باب ہے مسلمانوں کی حرمت اور عزت، آبرو، مال و دولت کی تعظیم اور اس کی عظمت کے سلسلے میں۔ باب شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ لائک کر دیں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کہاں سے ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں اور آپ کو ان ویڈیوز سے فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے ایمان والو، کوئی قوم مذاق نہ بنائے، مذاق نہ اڑائے کسی قوم کا۔ عسیٰ، امید ہے، ان یکونوا، کہ وہ لوگ ہوں، خیرا منہم، ان سے بہتر، یعنی جو مذاق اڑا رہے ہیں یہ کمتر ہوں اور جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء، اور کوئی عورتیں کنی عورتوں کا مذاق نہ بنائیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، امید ہے کہ یہ عورتیں بہتر ہوں ان عورتوں سے جو مذاق بنا رہی ہیں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور تم ایک دوسرے میں عیب نہ لگاؤ، عیب نہ ڈھونڈو، عیب نہ تلاش کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور تم ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو، برے القاب سے مت ایک دوسرے کو بلاؤ۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کتنا ہی برا نام ہے فسق والا، گناہ والا ایمان کے بعد۔ ومن لم یتب، اور جو توبہ نہیں کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ حدیث دیکھیے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس یوم النحر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، بیان کیا لوگوں کو اس کے درمیان یوم النحر، عید الاضحیٰ کے دن، قربانی کے دن۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ایّ یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ قالوا، لوگوں نے کہا، یوم حرام، کہ یہ محترم دن ہے۔ قال فأی بلد ھذا، آپ نے کہا یہ کون سا شہر ہے؟ قالوا بلد حرام، لوگوں نے کہا یہ محترم شہر ہے۔ قال فأی شہر ھذا، تو اللہ کے رسول نے کہا یہ کون سا مہینہ ہے؟ قالوا، صحابہ نے کہا، شہر حرام، یہ محترم مہینہ ہے۔ قال، اللہ کے رسول نے کہا، فإن دماءکم واموالکم، بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال، واعراضکم، اور تمہاری عزت، علیکم حرام، تم پر حرام ہے، کحرمت یومکم ھذا، اسی طرح حرام ہے جیسے کہ یعنی اسی طرح محترم ہے جیسا کہ یہ تمہارا آج کا دن، یعنی یوم حرام جو تم نے کہا یوم الحرام کی حرمت ہے، عزت ہے، ایسے ہی تمہاری خون کی، تمہارے مالوں کی اور تمہاری عزتوں کی تعظیم ہے، حرمت ہے، عزت ہے۔ وفی بلدکم ھذا، اور اس تمہارے شہر کی جیسی حرمت ہے۔ وفی شہرکم ھذا، اور اس مہینے کی جیسی تمہاری حرمت ہے، ایسے ہی مسلمانوں کے خون، مال اور عزتوں کی حرمت ہے۔ فأعادها مرارا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بار بار دہرایا، اعادہ دہرایا۔ ثم رفع رأسہ، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا، فقال، اور کہا، اللہم هل بلغت، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ اللہم هل بلغت، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ قال ابن عباس، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، فوالذی نفسی بیدہ انا لوصیتہ، تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، الی امتی، اپنی امت کو، اپنی امت کی طرف، یعنی اپنی امت کو وصیت ہے، تاکیدی حکم ہے، فلیبلغ الشاہد الغائب، تو چاہیے موجود کو غائب تک پہنچا دے، جو موجود ہے، جو حاضر ہیں، وہ غائب کو پہنچا دیں۔ لا ترجعوا بعدی کفارا، اور تم سب مت لوٹنا میرے بعد کفر کی طرف، کافر مت ہو جانا۔ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تمہارے بعض کی گردنیں مار دیں، بعض کو قتل کر دیں، کہ مومن کو قتل کرنا گویا کہ نہ حق قتل کرنا کفر ہے۔ رواہ البخاری، امام بخاری نے اس روایت کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، کہ عمارت کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے، ایسے ہی بعض مومن دوسرے مومن کو، ایک مومن دوسرے مومن کو مضبوط کرتا ہے، قوت بخشتا ہے۔ متفق علیہ روایت ہے۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم، کہ ایمان والوں کی مثال آپس میں محبت کرنے میں اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، وتعاطفہم، اور آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں، مثل الجسدی، جسم کی طرح ہے، اذا اشتکا منہ عضو، جب شکایت ہوتی ہے اس میں سے، یعنی پورے جسم میں سے کسی عضو کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو سارا کا سارا جسم، پورا جسم اس کے لیے جاگنے کے ذریعے اور تکلیف اور گرماہٹ محسوس کرنے کے ذریعے جاگتا ہے اور گرماہٹ محسوس کرتا ہے۔ تو وہ تکلیف ہے پیر میں لیکن محسوس اور اس کا اثر پورے جسم میں ہے۔ ایسے ہی ایمان والوں کی مثال ہے کہ کوئی بھی مومن کہیں بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کو اس کا اثر ہوتا ہے۔ متفق علیہ روایت ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، یعنی مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور نہ یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کسی کے حوالے کرتا ہے کہ وہ اس پر ظلم کرے، یعنی وہ کسی مسلمان پر ظلم بھی نہیں ہونے دیتا۔ من کان فی حاجت اخیہ، جو ہوتا ہے اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں، ضرورت پوری کرنے میں، کان اللہ فی حاجتی، تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت اور ضرورت پوری کرتا ہے۔ ومن فرج عن مؤمن، اور جو دور کرتا ہے کسی مومن سے قربتاً کوئی تکلیف کوئی پریشانی، فرج اللہ بہا قربتاً من قرب یوم القیامتی، تو اللہ تعالیٰ دور کرے گا اس سے قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف، اس کہ مومن سے تکلیف دور کرنے کے بدلے میں اللہ اس سے قیامت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور کرے گا۔ ومن ستر مسلمن، اور جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے، سترہ اللہ یوم القیامتی، تو اللہ قیامت کے دن اس کے ستر کو، اس ستر چھپانے، اس کے عیب کو، اس کے برائی کو چھپائے گا جو دنیا میں کسی مومن کی برائی چھپاتا ہے۔ متفق علیہ یہ بھی روایت ہے۔ وعن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لرجل ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، کہ حلال نہیں ہے کسی آدمی کے لیے، جائز نہیں ہے کہ وہ چھوڑے اپنے بھائی کو 3 راتوں سے زیادہ، یعنی 3 راتوں سے زیادہ بات چیت بند کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ یلتقیانی، کہ دونوں ملتے ہیں، فیعرض ھذا، تو یہ اعراض کر لیتا ہے، ویعرض ھذا، اور وہ بھی اعراض کر لیتا ہے۔ وخیرہما الذی یبدأ بالسلام، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں ابتدا کرے، سلام میں پہل کرے، پہلے سلام کر لے، بات چیت پہلے شروع کر لے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ رواہ البخاری، جو امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، دوسرے مسلمان صحیح سالم رہیں، ان کو اس کی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ کا کام ہے، وقتالہ کفر، اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وعن ابی امامہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، کہ جو کاٹ دے، ہڑپ لے
کسی مسلمان آدمی کا حق اپنی قسم کے ذریعے، یعنی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارے گا، فقط اوجب اللہ له النار، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو واجب کر دے گا، وحرم علیہ الجنت، اور اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ فقال له رجل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، اگرچہ وہ کوئی معمولی چیز ہو اے اللہ کے رسول، یسیر مانے معمولی، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنْ قَضِيبًا مِّنْ عَرَاقٍ، اگرچہ وہ پیلو کی ایک لکڑی ہی کیوں نہ ہو، پیلو کی ایک مسباق ہی کیوں نہ ہو، رواہ مسلم، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اشار الی اخیہ بحدیدۃ، کہ جو اشارہ کرے گا اپنے بھائی کی طرف کسی لوہے کی چیز سے، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ، تو بے شک فرشتے اس پر لعنت کریں گے، اس کے حق میں لعنت کی بد دعا کریں گے، لعنت کی دعا کریں گے، حَتَّى يَدَعَهُ، یہاں تک کہ وہ لوہے کی چیز اپنے بھائی کی طرف کرنا چھوڑ دے۔ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، اگرچہ وہ اس کا بھائی اس کے ابا اور اس کے اماں کے ہو، یعنی سگے بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ یہ ہمارا باب مکمل ہوا۔ آئندہ کلاس میں ہم انشاءاللہ باب نمبر 9 باب فی الکسب والعمل بیدہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔